کبھی کبھی ہم رشتوں کی حدود کا خیال نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہر رشتے کی ایک لکیر ہوتی ہے اور اگر انسان اس لکیر کو پار کر جائے تو وہ رشتہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ایک رشتے میں اپنی حد پار کر گئی تھی اور اسی لیے بربادی میرا نصیب بن گئی تھی۔ جو کچھ مجھ پر گزر رہی تھی وہ میرے لیے بھلانا بہت مشکل تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور کوئی گولی نظر نہیں کر رہی تھی۔ میری رات کی نیند نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ساری رات جاگتی اور گھر میں یہاں سے وہاں گھومتی رہتی یا پھر اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی۔ جذبات کی دھڑکن مجھے دیوانہ کر گئی تھی، اسی لیے میرے سر میں درد ہونے لگتا۔ میرا دیور حسن جو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا وہ میرا بہت خیال رکھتا اور ہم دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ دیور اور بھابھی کے رشتے میں بے پردگی کا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حسن نے کئی دفعہ مجھے رات میں جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن میری تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابھی، میں آپ کے سر میں تیل لگا کر اچھے سے مساج کر دیتا ہوں، آپ کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو اتنا سکون دوں گا کہ آپ کو فوراً ہی نیند آ جائے گی۔ اس کے بعد سن کر میں ہنس پڑی۔ مجھے لگا یہ وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، اچھا ہے، لگا دو۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے سے تیل اٹھا کر لے آیا اور میرے سر میں اچھے سے مساج کرنے لگا۔ ساتھ وہ مجھے اپنے دن بھر کے قصے بھی سنانے لگا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے میرے سر میں حرکت کر رہی تھی اور مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرے کندھوں کو بھی اچھی طرح دبایا۔ وہ بہت نرمی سے میرے کاندھوں کو دبا رہا تھا۔ میں روزانہ رات کو چائے پینے کی عادی تھی۔ حسن میرے لیے چائے بھی خود ہی بنا لایا تھا۔ مالش کروانے کے بعد میں نے حسن کے ساتھ چائے پی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے ایسی نیند آئی کہ میں صبح اٹھی۔ واقعی حسن کے مساج میں تو ایک جادو سا تھا۔ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دنوں بعد مجھے اتنی گہری نیند لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نہانے کے لیے واش روم میں گئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اپنے جسم پر کہیں کہیں تیل لگا ہوا دیکھا۔ شاید میں نے نیند میں اپنے سر پر ہاتھ لگانے کے بعد جسم پر ہاتھ لگا لیا تھا۔ میں معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے میرا سر کا درد پوری طرح غائب ہو گیا تھا۔ میری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہ 1 سال میں بہت اچھے سے گزارا تھا۔ جب میں اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو میرا دیور حسن ایک 16 سال کا لڑکا تھا۔ حسن کے اندر بہت زیادہ بچپنا تھا اور وہ مجھے بالکل میرے چھوٹے بھائی جیسا لگتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ان کے والد کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حسن کو باپ کا پیار نہ مل سکا۔ ان کی اماں بھی حسن پر اور گھر پر بہت کم توجہ دیا کرتی تھی اور ناصر تو یہاں رہتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ناصر نے مجھ سے کہا کہ میں اب سے حسن کا پوری طرح خیال رکھوں۔ میں نے ناصر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں حسن کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھوں گی اور میں نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھانے کی کوشش بھی کی۔ میرا شوہر ناصر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا اور وہ مہینے میں 4 دن کے لیے گھر واپس آتا تھا۔ باقی سارا وقت میں اپنے چھوٹے دیور حسن اور اپنی ساس کے ساتھ گزارتی تھی۔ حسن اب ایک 17 سال کا لڑکا تھا جو جوان ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں صرف 4 سال ہی چھوٹا تھا اور اسی لیے ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتی۔ وہ کالج سے آتے ہی بھابھی بھابھی کرتا میرے پیچھے گھومنے لگتا۔ ناصر کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میرے چھوٹے بڑے تمام کام حسن کی ذمہ داری تھی۔ حسن کالج سے آنے کے بعد میرے کام کر دیتا اور اس کے بعد میرا اچھا وقت گزرتا۔ حسن کے ساتھ رہتے رہتے میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی تھی کہ وہ میرے شوہر کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا ذکر آنے پر وہ خاموش ہو جایا کرتا یا پھر بات کا موضوع بھی بدل دیا کرتا۔ میں اسے جاننا چاہتی تھی کہ اسے میرے شوہر سے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں کبھی بھی یہ سوال نہیں کر پائی اور بہت بار مجھے اس کا جواب ملتا رہا۔ حسن کی اماں سارا دن محلے میں گھومتی پھرتی اور شام ہوتے ہی جلدی سو جایا کرتی۔ اگلے دن صبح سے وہ پھر محلے میں نکل پڑتی، اسی لیے مجھے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تھا۔
زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن ناصر کے بغیر مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور میں ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزارتی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں ناصر کے پاس چلی جاؤں، لیکن ایسا فی الحال ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے مجھے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ حسن کو معلوم تھا کہ میرے سر میں مستقل درد ہے، اسی لیے وہ پہلے تو میرے لیے دوا لے آیا کرتا تھا، لیکن ایک دن حسن کہنے لگا کہ آپ کب تک سر درد کی دوائیں کھائیں گی؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں آپ کا مساج کر دیتا ہوں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ میں نے حسن سے کہا کہ مساج کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے بھائی کے پاس بھجوا دو، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر حسن کہنے لگا کہ اگر آپ چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ وہ مجھے اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ حسن کو واقعی میری بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ ان دنوں اکثر یہ گھومنے کے لیے باہر چلے جاتے اور رات کو میرے لیے آئس کریم لے آتا اور ہم دونوں مل کر 7 بجے تک ایک ساتھ مووی دیکھتے۔ میں حسن کی پڑھائی میں بھی بہت زیادہ مدد کر دیا کرتی تھی۔ حسن مجھ سے اپنا ہر مسئلہ بیان کر دیتا۔ میں حسن کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی تو وہ مجھے بہت ہی ماڈرن اور فیشن لیبل کپڑے لینے پر مجبور کرتا۔ گھر میں تو وہ مجھے دوپٹہ بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ میں جب بھی دوپٹہ لے کر کام کرتی تو وہ میرا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیتا۔ یہ آپ اتنی گرمی میں پہن کر کیسے کام کر لیتی ہیں؟ وہ ہر بات میں میری بہت زیادہ فکر کیا کرتا تھا۔ حسن کو ہلکے رنگوں کے کپڑے بہت پسند تھے اور اسی لیے میں جب بھی اس کے ساتھ بازار جاتی تو وہ مجھے ہلکے رنگوں کے کپڑے دلاتا اور ان کی سلائی بھی بہت ہی فیشن لیبل کرواتا۔ اس سے میرے کپڑوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ میں اکثر اسے کہتی کہ اس کی بیوی تو بہت خوش نصیب ہوگی، اس کا شوہر اسے اپنی پسند سے کپڑے ڈیزائن کروا کے دیتا ہے، اور میری بات سن کر کہتا کہ فی الحال تو آپ بہت خوش نصیب ہیں جو میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں۔ اور واقعی میں بہت خوش نصیب تھی، کیونکہ مجھے حسن کبھی بھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرتا تھا۔ میرے تمام جوڑوں میں گہرے ڈیزائن والے گلے بنواتا، بڑی بڑی چوک بنواتا جس سے اکثر میری کمر تک جھانکنے لگتی، اور قمیض اتنی چست ہوتی کہ کبھی کبھی مجھے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا۔ لیکن حسن کو ایسے کپڑے بہت پسند تھے، میں اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی، اسی لیے کبھی بھی اس کی پسند کا جوڑا پہننے کے لیے منع نہیں کیا۔ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ گرمی بہت شدید تھی اور میرا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میرے لباس سے سب کچھ عیاں ہو رہا تھا۔ میں بے نیاز جلدی جلدی کھانا بنانے میں مگن تھی کہ اچانک ہی حسن پیچھے سے چلا آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آج تو آپ بہت ہاٹ لگ رہی ہیں۔ اس کے اس بے باک تبصرے میں شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تو حسن کہنے لگا کہ بھابی، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ آرام سے اپنا کام کریں، اور وہ باورچی خانے سے نکل کر چلا گیا۔ ناصر جب مجھ سے ملنے کے لیے واپس آتے تو حسن سے بہت ہی کم بات کرتے اور وہ سارا وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ ناصر بہت خوش تھے کہ حسن بہت محنت سے پڑھائی کر رہا تھا، اور میں بھی ان دنوں ناصر کے ساتھ اتنی مگن ہوتی کہ مجھے حسن کا بدلا ہوا رویہ بھی محسوس نہ ہوتا۔ ناصر بس 4 دن ہی میرے ساتھ گزار کر واپس چلے جاتے اور حسن پھر میرے ساتھ پہلے کی طرح پیش آتا۔ وہ میرے معاملے میں بہت ضدی سا ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے جو کچھ بھی کہے میں فوراً اس کی بات کو مان لوں۔ اس کے دوست کے بھائی کی شادی تھی اور وہ میرے پیچھے لگ گیا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ پہلے تو میں نے اس کو منع کر دیا، لیکن جب اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو مجبوراً میں مان گئی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کے دوست کے بھائی کی شادی میں جا کر کیا کروں گی، لیکن وہاں جا کر تو مجھے بہت حیرانگی کا سامنا ہوا۔ حسن کے سبھی دوست مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس طرح مل رہے تھے
کہ جیسے ہم پہلے بھی بہت دفعہ مل چکے ہیں۔ حسن کا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ حسن ہر وقت آپ کا ہی ذکر کرتا ہے اور وہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ مجھ سے ملنے کی خواہش مند تھے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ واپسی پر میں نے حسن سے پوچھا کہ تم اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی کون سی باتیں کرتے ہو جو سب مجھے اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں؟ حسن کہنے لگا کہ آپ تو میری سب کچھ ہیں، میں ہر وقت آپ کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت میں حسن کی بات کا مطلب سمجھ نہ پائی تھی، لیکن جس دن مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حسن روز رات کو ہی میرا مساج کرنے لگا تھا اور میں سکون کی نیند سونے لگی تھی، لیکن جب اگلے دن مجھے اپنے جسم پر جگہ جگہ تیل کے نشان ملتے تو میں حیران رہ جاتی، اور اسی لیے ایک روز میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگایا اور حسن سے مساج کروانے لگی۔ مساج کروانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ہمیشہ کی طرح نیند لگ گئی، اور صبح اٹھ کر جب میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو میرا سانس رک گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسن میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا تھا۔ میں تو حسن پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی اور اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن اس نے تو دیور بھابھی کے رشتے کا لحاظ بھی نہ رکھا۔ ویڈیو میں حسن میرا اچھی طرح سے مساج کر رہا تھا اور پھر وہ میرے لیے چائے بنا کر لایا، اور چائے پینے کے بعد حسن کمرے سے نکل گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اتنی گہری نیند لگی کہ حسن کمرے کا دروازہ کھول کر دوبارہ اندر آیا، اور میں دوبارہ کھلنے کی آواز پر بھی نہ اٹھی۔ اس نے اندر آنے کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کیا اور میرے قریب چلا آیا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ حسن کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد اپنی انگلیوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا۔ اس نے اپنا موبائل فون نکال کر میری بہت ساری تصویریں کھینچی، اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ میری قمیض کو میرے بدن سے الگ کر دیا۔ تیل کی وہ شیشی جو وہ مساج کے لیے لایا تھا کمرے میں ہی رکھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تیل لیا اور میرے جسم کا مساج کرنے لگا۔ میں بے حجاب سے اس کے سامنے پڑی تھی اور وہ میری جسم پر اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی مساج کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں سے مجھے چومنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی تمام حدیں پار کرتا چلا گیا۔ اس نے ہم دونوں کے درمیان موجود تمام دیواروں کو گرا دیا تھا۔ وہ جذبات میں اس قدر آگے نکل گیا تھا کہ کئی گھنٹوں تک وہ میرے اوپر حاوی رہا۔ میں اس کے آگے بے جان تھی اور وہ پوری طرح جوش میں تھا۔ کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ وہ میری عزت کو پوری طرح پامال کر گیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میں تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی اور اسی نیت سے اتنا بے تکلف تھی، لیکن میں کبھی یہ جان ہی نہ سکی کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ جب وہ کالج سے آیا تو سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا، میرے بالکل قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا کہ بھابھی کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور کیمرے کی ریکارڈنگ اس کی طرف بڑھا دی، جسے دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تو میری پوری طرح ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اچانک ہی مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے پہلے ہی دن سے مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے محبتوں کے لیے ترسا تھا، اور جب میں نے اس پر توجہ دینی شروع کی تو اسے میرا وجود اچھا لگنے لگا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اسی لیے اس کی نظریں اپنے بڑے بھائی کا وجود بھی کھٹکنے لگا تھا۔ جب بھی ناصر آتا تھا تو وہ خود کو کمرے میں بند کر دیتا، کیونکہ وہ ہم دونوں کو ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ناصر سے تو وہ شروع سے ہی نفرت کرتا تھا، کیونکہ ناصر کے ابا ناصر سے بہت محبت کرتے تھے، اور انتقال سے پہلے انہوں نے یہ گھر بھی ناصر کے نام پر کر دیا تھا۔ میرا اور ناصر کا ساتھ اسے بہت چبھتا تھا، اور وہ جب بھی میرے ساتھ خریداری پر جاتا تو جان بوجھ کر مجھے ایسے لباس لینے پر مجبور کرتا
کہ جس سے وہ میرے وجود کو دیکھ سکے۔ اسے ہلکے رنگ پسند نہیں تھے، بلکہ ہلکے رنگوں سے میرا جھلکتا ہوا وجود پسند تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری خوبصورتی سے قائل ہو چکا تھا، وہ بس مجھے پانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ مجھے آدھی آدھی رات تک جاگتے ہوئے دیکھتا تو یہ بات اسے مزید بے چین کرتی۔ جب میں اس کے بھائی کی یاد میں جاگتی، اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے لیے بے چین رہوں اور زندگی بھر اس کا ساتھ دوں۔ وہ مجھے اپنے بھائی سے دور کرنا چاہتا تھا اور اپنے قریب لانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے میرا مساج کرنا شروع کیا تاکہ میں کچھ پرسکون ہو جاؤں، اور وہ میری چائے میں نیند کی دوا بھی ملا کر لاتا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں گہری نیند میں ہوں تو وہ فوراً ہی میرے کمرے میں چلا آتا اور اپنے پیاسے وجود کو سیراب کر لیتا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور اس کے دوستوں نے اسے یہ طریقہ بتایا تھا۔ حسن اور اس کے دوست جوانی کی دہلیز پر تھے، اس لیے وہ صحیح اور غلط سے بے خبر ہو کر میری عزت کو پامال کر بیٹھے تھے۔ حسن کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے یہ سب کیا کر دیا؟ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی اور وہ میرے بستر تک آ گیا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے نفرت سے ایک نگاہ حسن پر ڈالی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ بس مجھ سے محبت چاہتا ہے اور میری نفرت اسے مار ڈالے گی۔ باپ کی جدائی کے ساتھ ساتھ وہ تو اپنی ماں کی لاپرواہی بھی برداشت کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اماں نے کبھی بھی اس کے جذبات اور ضروریات کا خیال نہ رکھا، بلکہ سارے محلے کی خاک چھانتی رہی۔ وہ پوری طرح تنہائی کا شکار تھا۔ جب میں اس گھر میں آئی تو اس کی تنہائی مٹ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح میرے ساتھ مصروف کر لیا۔ میں نے حسن کو دھکا دے کر اپنے پیروں کے پاس سے ہٹایا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں ساری غلطی حسن کی نہیں، وہ واقعی رشتوں کو ترسا ہوا تھا اور مجھے پا کر وہ اپنی حدیں بلا بیٹھا تھا۔ اس میں غلطی میری بھی برابر کی تھی۔ میں نے کبھی اسے صحیح اور غلط نہیں بتایا۔ اس نے جب بھی میرے لیے بیہودہ لباس سلوائے تو میں اسے اس کی پسند سمجھ کر قبول کرتی گئی۔ میں بغیر دوپٹے کے ہی اس کے سامنے سارے گھر میں گھومتی رہی۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی ضرور سمجھتی تھی، لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ میرے اور اس کے بیچ نامحرم کا رشتہ تھا اور میں نے اسی بات کا خیال نہیں کیا تھا۔ آج کل کے دور میں جہاں 13 سال کا بچہ بھی ہر بات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، میں نے کیسے سوچ لیا کہ میرا 17 سالہ دیور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں نے حسن سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ مجھ سے دوری اختیار کرے اور مجھے اپنی شکل تک نہ دکھائے۔ میرے لیے اور اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ حسن نے مجھ سے فریاد کی تھی کہ میں یہ بات اس کے بھائی کو نہ بتاؤں۔ مجھ میں خود اتنا حوصلہ نہ تھا کہ میں ناصر کو خود بتاتی، لیکن میں خود اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ میں نے فوراً ناصر کو فون ملایا اور ان سے کہا کہ اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، یا تو وہ خود واپس آئیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میری بات سن کر پہلے تو ناصر حیران رہ گئے کہ مجھے اچانک کیا ہوا ہے، لیکن میں جب بار بار اصرار کرنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ وہ جلد ہی مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ وہ مجھ سے کچھ وقت مانگ رہے تھے تاکہ وہ میری رہائش کا کوئی انتظام کر سکے اور اپنی ماں سے بھی اس بارے میں بات کریں۔ میں نے ناصر کے کہا کہ وہ 15 دن کے اندر اندر مجھے اپنے پاس بلا لے، نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔ ناصر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ 15 دن میں آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے یہ 15 دن خود کو کمرے میں بند کر کے گزارے۔ میں حسن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور جو کچھ ہو چکا تھا میں اس سے پوری طرح بھولنا چاہتی تھی۔ میری ساس کو اب بھی اپنے گھر کا ہوش نہ تھا، انہیں اپنے گھر سے زیادہ سارے محلے کی فکر تھی۔ اگر وہ دوسروں کی کھوج میں رہنے کی بجائے اپنی اولاد کا خیال رکھتی تو شاید حسن یوں بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا۔ حسن اکیلے پن کا شکار ہو کر اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے اور میں نے اپنے اور حسن کے رشتے کی اس حد کو بلا دیا اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ میں نے اپنے سارے پرانے لباس جلا دیے۔ اب مجھے احساس تھا کہ میں اس گھر میں ایک نامحرم کے ساتھ موجود ہوں اور مجھے اپنے آپ کو اسے ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت سی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی چھوٹی نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ مجھے اپنے دوپٹے کے قیمتی ہونے کا احساس آج ہوا تھا جب میں لٹ چکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔